إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي حضرات محترم، آج کے اس خطبہ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام کا ذکر خیر کریں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں اور ان کی شان و عظمت کیا ہے اور امت پر ان سعادت مند اور بلند پایہ لوگوں کے حقوق کیا ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے اعلیٰ افضل اور ممتاز بنایا، شرف اور بزرگی سے نوازا، اسی طرح جس کی بھی آپ سے نسبت ہوتی گئی اللہ رب العزت نے اس کو بھی باعظمت بنایا۔ یہ باعظمت لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اہل خانہ۔ ہماری زبان میں اہل خانہ یا گھر والے، گھر والوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ لغت عرب کے اعتبار سے جب کہا جاتا ہے اہل الرجل تو لسان العرب میں بھی اور دیگر اہل لغات نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل الرجل سے مراد زوجتہ، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے تأہل الرجل کہ آدمی اہل والا ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ اس نے شادی کر لی، اس نے شادی کر لی۔ ہم اپنی زبان میں عرف عام کے اندر بھی جب یہ شادی کارڈ بھیجے جاتے تھے اور لکھا جاتا تھا اس پر کہ فلاں تاریخ کو فلاں ابن فلاں کی شادی خانہ آبادی ہے، شادی خانہ آبادی ہے،
تو یہ شخص اس گھر میں خود تو موجود ہے، اس کے باقی عزیز و اقارب بھی گھر میں موجود ہوتے تھے، لیکن اس کی شادی خانہ آبادی کے لیے کس کو لایا جاتا تھا گھر میں؟ باہر سے جو فرد اس کی شادی خانہ آبادی کے لیے، اس کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جس کو لایا جاتا تھا اس کے گھر میں، وہ اس کی بیوی ہے۔ حالانکہ پہلے اس کا والد بھی موجود ہے، والدہ موجود ہے، بہن بھائی موجود ہیں، گھر آباد ہے پہلے بھی، لیکن جب بالخصوص یہ شخص جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی شادی خانہ آبادی ہے، تو اس کا گھر آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے لایا جائے گا بیوی کو۔ اس لیے عرف کے مطابق بھی، لغت عرب کے لحاظ سے بھی، اور قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق بھی، جب اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے وہ فرد جس کا گھر آباد ہو رہا ہے وہ داخل ہے، دوسرے نمبر پر جس کے ساتھ اس کا گھر آباد کیا جا رہا ہے وہ داخل ہے، اس کی بیوی، تیسرے نمبر پر آگے جو اس کی نسل چلے گی وہ داخل ہے، اور چوتھے نمبر پر قرابت دار اور رشتہ دار داخل ہیں۔ اس لیے لغت عرب کے اعتبار سے بھی، قرآن و حدیث کے اعتبار سے بھی اہل بیت کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے، 4 قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے: خود صاحب خانہ، اس کی بیوی، اس کی اولاد، اور اس کے نسبی رشتہ دار، اس کے نسبی رشتہ دار۔ اگر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد کون ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب قرآن پاک میں تذکرہ کیا تو اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک اہل اور دوسرا آل۔ آل اور اہل دونوں کا مفہوم ایک ہے، بلکہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ لفظ آل اصل میں اہل ہے، ہا کو حمزہ سے بدل کر اس کو الف بنا دیا گیا، الف مدہ بنا دیا گیا، تو یہ آل بن گیا۔ آل اور اہل دونوں مترادف ہیں، دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اہل بیت کا لفظ کن کن کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا، اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اپنا اہل قرار دیا، اہل بیت قرار دیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا 2 مقامات پر۔ ایک مقام پر اس وقت تذکرہ کیا جب آپ اپنی زوجہ طاہرہ اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے علاقے سے نکلے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلما سارا بأہلہ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ ان کی زوجہ طاہرہ اماں سارہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے، وہاں وقت گزارنے کے بعد جب وہاں ان کا نکاح ہوا، اپنی زوجہ کو لے کر جب واپس مصر آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ راستے میں رات اندھیری تھی، سردی بھی تھی، ان کو روشنی نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا فقال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا فقال۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ صرف ان کی بیوی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، یہاں ٹھہر جاؤ، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، یا تو کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا یا آگ وہاں سے حاصل کروں گا تاکہ سردی سے بچاؤ حاصل کر سکے۔ پھر اللہ رب یہ اہل کا لفظ استعمال کیا، اور اہل کا لفظ اس لیے استعمال کیا، ویسے تو عام طور پہ اہل بیت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سفر میں تھے، گھر سے باہر تھے، اس لیے اہل کا لفظ استعمال کیا۔ جب گھر میں موجود تھے تو اس وقت کیا فرمایا؟
ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اللہ رب العزت کے خلیل۔ اللہ نے ان کی زندگی میں ان سے بڑے امتحانات لیے۔ اپنے امتحانات میں جب وہ کامیاب نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف اور مقام بخشا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہر امتحان میں کامیاب نکلے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی بھی آئے، خواہ وہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں اور خواہ وہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عمر 100 برس ہو چکی ہے، اپنے گھر میں بڑے مہمان نواز۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ان کے پاس بھیجے 2 کاموں کے لیے، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اور دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے کہ قوم لوط اس برائی میں ملوث ہو چکی تھی کہ مرد سے بدکاری کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو یہ بیماری اتنی مبغوض ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان پر عذاب نازل کیا، بستیاں الٹا دیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ 2 فرشتے جب آئے انسانی شکل میں، اوپر سے انسان تھے اور اندر سے نور تھے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، شادیاں نہیں کرتے، ان کو انسانی حوائج سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام جو بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے فوراً دیکھا کہ مہمان باہر سے آئے ہیں، ان کو بٹھا کر گئے، جا کر بچڑا ذبح کیا اور گھر والوں سے کہا کہ اس کو روسٹ کر دیں، اس کو بھون دیں۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں جاء بعجل حنیذ، بھونا ہوا روسٹ کیا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب سامنے رکھا تو وہ کھانا کھا نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ مہمان جو گھر سے کھانا نہیں کھاتا، لگتا ہے اس کی نیت درست نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی بعض مفسرین نے کہا کہ چوروں ڈاکوؤں کے بھی اصول ہوتے تھے، چور جس گھر سے کھا لیتے تھے یا پی لیتے تھے چوری نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے مہمانوں کی طرح نہیں، کھانا بھی کھایا، سب کچھ کیا اور جاتے ہوئے یا بندہ مار دیا یا گھر سے کچھ اٹھا کر لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں 2 کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ اماں سارہ ان کی گفتگو دروازے میں کھڑی سن رہی تھی۔ 2 کاموں کے لیے بھیجا ہے، ایک آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں اور دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا کریں گے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب خوشخبری دی تو اس وقت اماں سارہ، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، اماں سارہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر تعجب سے ہاتھ مارا، جس طرح کی عورتیں عام طور پہ ہاں ہے یہ کیسے ہوگا، تعجب کے ساتھ کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَهْلِي شَيْخًا، کیا میں اس بڑھاپے میں میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ لیکن اولاد اللہ نے اپنے قبضے اور اختیار میں رکھی ہے، وہ جب چاہے عطا کرے، اس نے کوئی دنیا میں کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، صرف جس کو بیٹیاں دینا چاہے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، جس کو چاہے صرف بیٹے عطا کرے، بھائی اپنی بہن کو ترستے رہیں ان کو کوئی بیٹیاں نہیں دے سکتا، جس کو چاہے اللہ ملا کر اولاد دے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے صحت مند ہو میاں بیوی اولاد نہ دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
اور اگر دینا چاہے تو ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو وہ دے سکتا ہے۔ تو جب تعجب کیا تو فرشتوں نے آگے سے، یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب فرشتوں نے جب خطاب کیا تو فرشتوں نے کہا، اماں سارہ کو جواب دیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین، کیا آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے اس آرڈر پر آپ تعجب کر رہی ہیں؟ یہ اتعجبین حمزہ استفہام کا ہے، اور تعجبین واحد مذکر واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی اماں سارہ کو خطاب ہے، کیا آپ تعجب کر رہی ہیں؟ فرشتوں کا خطاب اب اماں سارہ کو ہے، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اور اہل بیت کس کو کہا؟ اماں سارہ کو خطاب کر کے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت، لیکن فرشتوں نے خصوصی طور پر اہل بیت کس کو کہا؟ اماں سارہ کو، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے اہل خانہ میں سب سے پہلے وہ داخل اور اس کے بعد اس کی بیوی داخل۔ ابھی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا سورہ احزاب میں، تو اللہ جل شانہ نے آیت جو جن آیات مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا، 7 آیات مبارکہ، آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک، قل یا ایھا النبی قل لازواجک یا نساء النبی، اور اس کے بعد جتنے صیغے استعمال کیے سارے صیغے جمع مؤنث غائب کے، امہات المومنین کو خطاب ہے، اور ان کے درمیان یہ ذکر کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت یہاں کس کو کہا گیا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ یہ آیات خصوصی طور پر امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس بات پر کہ یہ آیات مبارکہ امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے مراد کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز شعیر قط، آل محمد نے کبھی مستقل طور پر پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ تو یہ کن کے بارے میں ذکر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے، اور قربانی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے اللہم ھذا عن محمد وعن آل محمد، اے اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی آل کی طرف سے۔ تو گویا کہ آل کے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے جو داخل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ تشریف فرما تھے، سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ حضرت حسن آئے، حسین آئے، ان کو بھی داخل کر لیا۔ حضرت علی آئے، ان کو بھی داخل کر لیا۔ یہ تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ام المومن، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ آئیں اور عرض کرنے لگی وَأَنَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں؟ آپ نے فرمایا اِنَّكِ مِنْ أَهْلِي، آپ بھی میری اہل ہیں، میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا کن کو؟ اہل بیت کے اندر اپنی ازواج مطہرات کو، سیدنا حضرت علی کو،
سیدنا حضرت حسین کو، سیدنا حضرت حسن کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے حضرت زید ابن ارقم سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں؟ انہوں نے کہا نساؤہ من اہل بیتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن میں ان اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اس میں اور بھی اہل بیت شامل ہیں۔ کون وہ؟ تحرم علیہم الصدقہ، جن کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، اور ان کا ذکر کیا کہ وہ کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا وہ ہیں آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، حضرت علی اور ان کی اولاد، حضرت عقیل ان کی اولاد جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر اور ان کی اولاد، اور حضرت عباس اور ان کی اولاد۔ حضرت زید ابن ارقم کی اس روایت کے مطابق کہ اس کے اندر یہ لوگ داخل ہیں، اسی لیے علماء ان کا یہ نظریہ ہے اور یہی راجح قول ہے جمہور کا کہ اہل بیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اطہار اور آپ کے جد امجد عبد المطلب کی اولاد میں سے ہر مسلمان اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ اہل بیت کے اندر یہ سارے لوگ داخل ہیں اور ان پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان بلند اقبال لوگوں کو، ان سعادت مند لوگوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے فضائل اور شمائل بالاختصار میں تذکرہ کروں گا چند شخصیات کے فضائل و شمائل کا، لیکن پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو 3 قسم کی فضیلتوں سے نوازا۔ جو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، تعلق دار آپ کی حیات طیبہ میں موجود تھے، ان کو اللہ رب العزت نے پہلا یہ شرف بخشا کہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی آپ کے اہل بیت سے مراد وہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو آپ پر ایمان لائے، جو اہل بیت کے اطلاق میں داخل ہیں۔ تو پہلا شرف ان کو بخشا کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو نوازا، وہ مومن ہیں۔ دوسرا شرف یہ بخشا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ شرف ایمان بھی ان کو ملا، شرف صحبت بھی ان کو ملا، اور تیسرا شرف ان کو یہ ملا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہیں، قرابت دار ہیں۔ امہات المومنین جو اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جن پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو جو شرف بخشا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ پہلے نمبر پر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، دوسرے نمبر پر ان کو صحابیہ ہونے کا شرف بخشا، تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف بخشا، اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے ان تمام سعادت مند، پاک باز، عفت مآب خواتین اور کو تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ حقدار ہیں، ہماری جانوں پر بھی ہم سے بھی زیادہ ہماری جانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو شرف بخشا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں،
جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے مسلمانوں کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا، اپنے نبی کی رفیقہ حیات بنایا؟ کیا یہ جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو جو عظمت عطا کی، ان کو جو رفعت عطا کی، ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور یہ روحانی مائیں، ان کا مقام و مرتبہ ہماری حقیقی ماؤں سے زیادہ ہے، ہماری حقیقی ماؤں سے، کیونکہ وہ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں، وہ ہماری حقیقی ماؤں کی بھی مائیں ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، اللہ جل شانہ نے ان کو منتخب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، اور ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں تمام امت کی خواتین سے افضل ترین خواتین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ وہ دنیا میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور جنت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ذکر کروں گا، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی عظمت عطا کی۔ اللہ رب العزت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت، جنہوں نے آپ پر ایمان لائے، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، ان کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ مومنوں کی یہ علامت قرار دی ہے کہ بعد میں آنے والے مومن، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ ان پہلے گزرنے والے لوگوں کے بارے میں ان کا ذکر خیر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھیں، اپنے دل میں کوئی بغض اور میل کچیل نہ رکھیں۔ اس دنیا میں جس نے بھی صحابہ کرام کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس کی مذمت خود کی۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں ان کی تردید کرے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو سزا دیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فوری طور پر نقد جواب دیا، اور جن لفظوں میں انہوں نے مخاطب کیا، اللہ رب العزت نے وہی لفظ ان کے منہ پہ مارے۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس دور کے مخاطبین یہود و منافقین جو مدینہ میں تھے، آمنو، ایمان لاؤ، کیسے ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ صحابہ کرام۔ اس وقت مومن کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ مومن لوگ ایمان لائے، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ کم عقل لوگ ایمان لے، فوری مان گئے، ہم نے اتنے بنا رکھے تھے، ہم اس کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ مان گئے کہ ایک اللہ ہی ہے پوری کائنات کا نظام چلانے والا، لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھ لیا، ہم ان کی طرح۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو کم عقل کہا۔ اللہ رب العزت نے کوئی ادھار نہیں کیا، فوری طور پر فرمایا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کم عقل نہیں، میرے نبی کے صحابہ کو کم عقل کہنے والے کم عقل ہیں، وہ جاہل ہیں، نادان ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو وہ اسلام کو قبول کر لیتے، اگر ان میں عقل ہوتی، وہ کم عقل ہیں۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، عالمہ زاہدہ فقیہہ محدثہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر منافقین نے تہمت لگائی، منافقین نے، اور یہ منافق ہر دور میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی نہیں بخشتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی نہیں معاف کرتے، ہر دور میں ان کی عادت رہی، جس دور میں بھی یہ پائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کسی آدمی کو کسی کے ساتھ تھوڑی سی عقیدت ہوتی ہے تو وہ ان کے گھر والوں کے خلاف بات نہیں سنتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے، ام المومنین عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب منافقین نے تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے برات کا اعلان
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ ان کے باپ سے کہو کہ ان کی صفائی دیں، اب حضرت ابو بکر سے، یا ان کی والدہ سے ان کی صفائی لو، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، گھر والوں میں، گھر کی جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں گھروں میں، یہ دیگر ازواج مطہرات، ان سے صفائی لو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلائی ان لوگوں کو جو فوری طور پر پروپیگنڈا سے ان کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، جب ایسی بات سنی تھی تو مومنوں کو چاہیے تھا کہ وہ حسن ظن رکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، وہ یہ بات ذہن میں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز طاہر و مطہر نبی کے لیے پاک باز عفت مآب خواتین کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس طرح پروپیگنڈے سے بعض لوگ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، انہیں تو کہنا چاہیے تھا یہ بہتان و نظیم ہے، اس کے بعد فرمایا ہمارا تو یہ قاعدہ، یہ اللہ نے خود برات نازل کی، خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ہمارا یہ قاعدہ ہے ناپاک مردوں کے لیے برے مردوں کے لیے بری عورتیں، اور بری عورتوں کے لیے برے مرد، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عفت مآب پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میرا نبی پاک ہے، میرا نبی عفت مآب ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، طاہر و مطہر ہے، اسی طرح میرے نبی کی ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، عفت مآب ہیں۔ ان پر جو الزام لگائے اللہ رب العزت نے نقد اس کی مذمت کی اور ان کو یہ جواب دیا۔ اور یہ تو وہ خواتین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے فضائل و شمائل جو بیان کیے، ان کا مختصر تذکرہ، جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے، یعنی اللہ رب العزت نے بہت سے مردوں کو نبوت عطا کی، جن کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مریم ابنۃ عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور عورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن عورتیں نبی نہیں بن سکتی، لیکن عورت ولایت کی اعلیٰ سٹیج پر فائز ہوتی ہے، تو فرمایا عورتوں کے اندر جن اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کو ولایت کی اعلیٰ سٹیج پر فائز کیا، وہ خواتین کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ابنۃ عمران، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ ولایت کی اعلیٰ ترین اسٹیج صدیقیت ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ ہیں۔ اس کے بعد نبوت ہے، عورتیں نبی نہیں بنتی، لیکن ولایت کی آخری سٹیج پر اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، دوسرا فرعون کی بیوی آسیہ ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اتنے ظلم برداشت کیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو وہ آخری وقت میں جنت کی بشارت دی۔ اور بعض روایات میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَفَضْلُ عائشہ، اور عائشہ کی فضیلت ان تمام خواتین پر اس طرح ہے کفضل الثرید علی سائر الطعام، جس طرح عربوں کے ہاں سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ عائشہ کو تمام خواتین پر وہ فضیلت حاصل ہے جس طرح عربوں کے ہاں کھانے کو تمام کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سرید کیا ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، اس وقت آپ تشریف فرما تھے
اور اماں خدیجہ الکبریٰ برتن کے اندر آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی۔ جبریل امین اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر تھے، چونکہ وہ نظر نہیں آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے تھے، آپ سے محو گفتگو تھے، لیکن اماں خدیجہ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو جبریل امین نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حاذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام و طعام، یہ خدیجہ جو آپ کے لیے کھانا اور شوربہ لے کر آ رہی ہیں، فاذا اتت کا، جب آپ کے پاس پہنچیں، فقرا علیہا السلام من ربہا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچائیے۔ اللہ نے اس پاک باز عفت مآب خاتون کے نام سلام بھیجا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کا سلام پہنچائیے۔ اور ساتھ فرمایا وَمِنِّي، اور میرا بھی سلام کہیے ان کو، اور ساتھ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت میں ایک شاندار محل کی خوشخبری دیجئے، من قصب، جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، لا صخب فیہا ولا نصب، جس کے اندر کوئی شور شرابہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ام المومنین، کتنی فضیلت کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ان پر، جبریل امین نے ان کو سلام کہا اور جنت کی بشارت دی۔ دوسری حدیث پاک میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک اماں جان عائشہ صدیقہ سے شادی نہیں ہوئی تھی، جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے میں آپ کی صورت لے کر خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور ساتھ کہتے رہے حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں خواب سے بیدار ہوتا تو میں کہتا اللہ اگر تجھے یہ فیصلہ ہے تو مجھے یہ پسند ہے تو مجھے عطا کر دے۔ تو جب شادی ہو گئی تو آپ نے اماں عائشہ کو دیکھا شادی کے بعد، تو فرمایا وہ تیری ہی صورت تھی، وہ تیری ہی صورت تھی، اور آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بیوی۔ کتنا پیار تھا اماں عائشہ کے ساتھ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہے اور یہ ذکر خیر اتنا پیارا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کرتا ہی رہوں۔ کچھ آپ بھی ساتھی بھی لیٹ آتے ہیں تو گھبرا نہیں جانا، میں اس کو شارٹ کٹ کروں گا انشاءاللہ، لیکن چند شخصیات کا ان کے فضائل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام نے مجھے یہ فوقیت دی کہ مجھے غزوہ ذات سلاسل میں کمانڈر مقرر کیا، سپہ سالار مقرر کیا، تو میں نے سمجھا کہ آج تو بڑی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج موقع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے۔ پوچھا جا کر حضرت جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھئے۔ من احب الناس الیک، اللہ کے حبیب آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے سمجھا شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں عمومی طور پہ میرا سوال اس کا جواب دیا ہے۔ میں نے پھر سوال دہرا کے پوچھا وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مردوں میں سے؟ قال ابوہا، مردوں میں، عورتوں میں عائشہ کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ پیار ہے، اور مردوں میں عائشہ کے باپ کے ساتھ۔ میں نے پھر پوچھا چلو اگلا نمبر میرا آ جائے گا، ثم من، حضرت جی پھر کون؟ قال عمر، ابو بکر کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیار عمر سے ہے، فعدّ رجالا، اور آپ نے پھر کئی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جو فاطمہ کو ناراض کرے گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ نے آپ کو جنت کی خواتین کی سردار بنایا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو یہ شرف بخشا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بیت ہیں جن کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں۔ حضرت زر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتلائی کہ علی یہ بات یاد رکھو۔ کیا بات یاد رکھوں؟ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ،
وہ ذات جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا علی تیرے ساتھ مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ جو علی سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے آپ نے فرمایا وہ منافق ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قلعے کا محاصرہ کیا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ساتھ اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ سب صحابہ کرام منتظر تھے کہ کل یہ اعزاز کس کو ملے گا۔ اگلا دن ہوا، آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھیں خراب تھیں۔ کسی نے کہا حضرت جی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے بلاؤ، بلایا، آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ اللہ نے بیماری دور کر دی، شفا عطا کر دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں پہ فتح عطا کی۔ آپ کے نواسے اہل بیت میں شامل، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حضرت حسن بھی اور حضرت حسین بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے چچا، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، وہ بھی اہل بیت میں داخل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنگ مؤتہ میں دونوں بازو کٹ گئے، اللہ کے دین کی خاطر پھر شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے ان کو 2 پر عطا کیے جن کے ساتھ وہ جنت میں محبوب پرواز رہتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت جعفر کے بارے میں کہ وہ جنت میں پھل کھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو پر عطا کیے ہیں جن کے ساتھ، اسی لیے ان کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے حضرت حمزہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا سید الشہداء ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر۔ یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھیں اور ان کے نقش قدم پہ چل کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ عقیدہ اور یقین رکھیں کہ وہ سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے مومن، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا، وہ سارے کے سارے جنتی جن کو اللہ رب العزت نے صحابی ہونے کا شرف بخشا ہے اور آپ کی حیات طیبہ میں موجود تھے، سارے کے سارے جنتی اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اطلاق میں سارے داخل ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان پاک باز لوگوں کے ساتھ محبت اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیو، اہل بیت کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما لا تحل الصدقہ لمحمد ولا لآل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کی آل کے لیے بھی صدقہ کھانا حرام نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں صدقے کی کھجور اٹھا لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی تھی، تو آپ نے وہ کھجور ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کے ان کے منہ سے نکالی اور فرمایا بیٹے ہمارے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے بھی صدقہ کھانا حرام نہیں ہے۔ ابو ملیکہ بیان کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ مدینہ کے گورنر نے اما عائشہ گائے ذبح کی یا گائے بھیجی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقے کی، تو اما عائشہ نے واپس کر دی اور فرمایا انا آل محمد لا ناکل الصدقہ، ہم آل محمد ہیں صدقہ نہیں کھاتے۔ اس لیے یہ سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہیں، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس وقت درود پاک کے اندر بھی یہ سارے لوگ داخل ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار بھی، اور
جو آپ کے دادا جان کی نسل سے جو لوگ ایمان لائے، اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی ثناء اللہ صاحب، ان کی والدہ پاکستان میں وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ساتھی نے لکھا ہے ملک ثاقب صاحب پاکستان میں چلے گئے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میرے خالہ کے بیٹے بڑے سخت پریشان ہیں، حاجی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے حاجی خالد محمود صاحب نے کہ میری بڑی بھابھی کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں۔ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس ملک کی بھی اور ملک پاکستان کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کے اللہ حفاظت فرمائے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سفید مستقر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله